سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق علم کے ساتھ مقدر بھی چاہیے، تم خوش قسمتی کی دعا بھی کیا کرو۔ نوجوان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کیا، بیٹا خلیفہ ہارون الرشید کہا کرتا تھا، مقدر ہمیشہ علم سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بڑے بڑے عالموں کو خوش قسمت جاہلوں کے پاس ملازم دیکھا ہے، لہٰذا اللہ سے جب بھی دعا مانگو مقدر مانگو۔ اللہ خوش قسمتی دے گا تو عقل اور علم خود بخود پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، اور گھر میں اگر بدقسمتی کے ڈیرے ہوں گے تو عقل فساد بن جائے گی اور علم محرومی۔ نوجوان کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیل گئے۔ وہ مجھے نالائق اور منافق شخص سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا میں ہمیشہ علم اور عقل کی تلقین کرتا ہوں، لیکن جب اسے مشورے کی ضرورت پڑی تو میں نے اسے میمن اور شیخ برادری کی طرح خوش قسمتی کا درس دینا شروع کر دیا، اور یہ فکری تضاد ہے۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس سے عرض کیا، میں تمہیں دنیا کے چند لوگوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ ان لوگوں کے پاس عقل بھی تھی، محنت بھی اور علم بھی، لیکن یہ لوگ مقدر سے مار کھا گئے، لہٰذا آج دنیا میں کوئی شخص ان کے نام سے واقف نہیں، جبکہ ان کی محنت، ان کے علم اور ان کی عقل سے فائدہ اٹھانے والوں نے دنیا میں دولت بھی کمائی، نام بھی اور شہرت بھی۔ میں نے نوجوان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نوجوان نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور دکھی آواز میں بولا، مثلاً میں نے عرض کیا، مثلاً تم بجارانی ہرجلف سن کو لے لو۔ اس شخص نے کرسٹوفر کولمبس سے 506 سال پہلے امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ یہ 986 میں گرین لینڈ کے لیے روانہ ہوا، اور راستے میں اس کا جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ یہ روٹ سے ہٹا اور امریکہ کے ساحل پر پہنچ گیا۔ طوفان ختم ہوا تو اس نے خود کو عجیب دنیا میں پایا۔ اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور گھنے جنگل تھے۔ یہ نئی دنیا دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے زمین پر اترنے کی درخواست کی، لیکن بجارانی نہ مانا۔ اس نے جہاز موڑا اور واپس گرین لینڈ چلا گیا۔ اس نے واپسی پر اپنے دوست لیف ایرکسن کو اس عجیب و غریب زمین کے بارے میں بتایا۔ لیف ایرکسن کو تجسس ہوا۔ اس نے بجارانی کا بحری جہاز لیا، اس سے نقشے حاصل کیے اور وہ بھی امریکہ پہنچ گیا۔ لیکن تم قسمت کا ہیر پھیر دیکھو، دنیا آج ان دونوں کے نام تک سے واقف نہیں، اور وہ کرسٹوفر کولمبس جو 1492 میں انڈیا کا نیا راستہ تلاش کرتے ہوئے امریکہ پہنچا، جو مرنے تک نئی دنیا کو انڈیا سمجھتا رہا، دنیا آج اسے امریکہ کا فاتح قرار دے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ مقدر کا کھیل نہیں؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، تم اب والٹر ہنٹ کو دیکھو۔ اس نے دنیا کو 25 چیزیں دیں۔ اس نے سلائی مشین بنائی، اس نے ری پینٹنگ رائفل بنائی، اس نے فاؤنٹین پین ایجاد کیا تھا، اور اس نے سیفٹی پین بنائی، لیکن یہ ایجادات پوری زندگی اس کے لیے مذاق بنی رہی۔ یہ ان سے ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکا۔ اس نے 1834 میں سلائی مشین بنائی تو لوگوں نے یہ کہہ کر اس کی مشین مسترد کر دی، اس سے درزی بے روزگار ہو جائیں گے۔ وہ اس رائے سے دل برداشتہ ہو گیا، اور اس نے سلائی مشین رجسٹر نہیں کرائی۔ اس نے فاؤنٹین پین بنایا، لوگوں نے اسے کھلونا قرار دے دیا۔ اس نے ری پینٹنگ رائفل بنائی، لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، اور آخر میں اس نے سیفٹی پین ایجاد کر لی۔ ہم سب والٹر ہنٹ کی بنائی سیفٹی پین استعمال کرتے ہیں، لیکن والٹر ہنٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سیفٹی پین کی رجسٹریشن $100 میں بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ خریدنے والوں نے اس سے اربوں روپے کمائے، لیکن والٹر ہنٹ 63 سال کی عمر میں اپنی ورکشاپ کی میز پر خون تھوک کر مر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ بدقسمتی نہیں؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے عرض کیا، اور تم ٹیلی فون کی کہانی بھی سنو۔ یہ ٹیلی فون جرمنی کے ایک اسکول ٹیچر فلپ رائس نے 1860 میں ایجاد کیا تھا، اور اس کے ذریعے گھر بیٹھ کر اپنے طالب علموں کو لیکچر دیتا تھا۔ اس آلے کو ٹیلی فون کا نام بھی فلپ رائس ہی نے دیا تھا۔ وہ اس پر برسوں کام کرتا رہا۔ جب ٹیلی فون خوبصورت شکل میں آ گیا تو اس نے جرمنی کے چوٹی کے سائنسدانوں کے پاس بھجوایا، لیکن سب نے اسے کھلونا کہہ کر
گودام میں پھینک دیا۔ اس وقت الیشیا گرے نام کا ایک دوسرا سائنسدان بھی ٹیلی فون پر کام کر رہا تھا۔ وہ بھی کامیاب ہو گیا، لیکن اسے یہ آلہ سائنسی لحاظ سے شاندار مگر بزنس کے پوائنٹ سے فضول دکھائی دیتا تھا، لہذا اس نے ٹیلی فون بنا کر دوستوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ ٹیلی فون کے پہلے موجد فلپ رائس کو ٹی بی ہوئی اور وہ 1874 میں انتقال کر گیا۔ گرائم بیل ان دونوں ٹیلی گراف کو بہتر بنانے پر کام کر رہا تھا، لیکن اس نے بھی اتفاقاً ٹیلی فون ایجاد کر لیا۔ وہ 1876 میں اپنی یہ ایجاد لے کر رجسٹریشن آفس پہنچ گیا اور اسے پیٹنٹ کرا لیا۔ ٹیلی فون کا دوسرا موجد الیشیا گرے بھی اس دن رجسٹریشن آفس گیا، لیکن یہ گرائم بیل سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، لہذا ٹیلی فون کی عزت اور دولت گرائم بیل کے حصے میں آ گئی۔ کیا یہ فلپ رائس اور الیشیا گرے کی بدقسمتی نہیں تھی؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، تاریخ ایسی بے شمار داستانوں، ایسی ہزاروں لاکھوں کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ عالم بھی تھے، عامل بھی، محنتی بھی تھے، مخلص بھی، جرأت مند اور بہادر بھی، اور ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے جانیں بھی دیں، لیکن ان کے پاس مقدر نہیں تھا۔ یہ خوش قسمت نہیں تھے، لہٰذا ان کی تیار فصلیں کھیتوں میں کھڑی رہ گئی، اور خوش قسمت لوگ راہ چلتے خوش کامیابی، شہرت اور نصیب سمیٹ کر گھر لے گئے۔ ان لوگوں کی نسلوں تک کا مقدر بدل گیا۔ میں علم کا حامی ہوں، میں محنت کی عظمت کا بدائی ہوں، اور میں عقل کو قدرت کا بہت بڑا معجزہ بھی سمجھتا ہوں۔ یہ عقل ہے جو انسان کو جانوروں کی سطح سے بلند کرتی ہے، یہ محنت ہے جو لوہے کو سونے کی شکل دیتی ہے، اور یہ علم ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم مقدر کے عنصر کو زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ یہ مقدر ہے جو ایک ہی کان میں پڑے پتھروں میں سے کسی کو کوئلہ بنا دیتا ہے اور کسی کو ہیرا، جو ایک ہی غار کی دھات کو لوہے کی شکل دیتا ہے اور اسی غار میں بڑی دھات کو سونا بنا دیتا ہے۔ لوہے اور سونے کے فرق اور کوئلے اور ہیرے کے ڈیفرنس کو مقدر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب بھی مانگو مقدر مانگو، کیونکہ لوہا چاہے جتنا بھی مضبوط، چمکدار، شاندار ہو جائے، وہ لوہا ہی رہتا ہے، اور سونا خواہ کتنا ہی میلا، پرانا اور گندا کیوں نہ ہو جائے، یا یہ نالی میں ہی کیوں نہ گر جائے، یہ سونا ہی رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم، دنیا بھر کی مشترکہ محنت اور ساری خلق خدا مل کر بھی لوہے کو سونے تک ترقی نہیں دے سکتی، اور دنیا بھر کے حاسدین مل کر بھی سونے کو لوہے کے لیول تک نہیں گرا سکتے۔ نوجوان نے میری بات سے اتفاق کیا، لیکن تھوڑی دیر سوچ کر پوچھا، انسان اگر بدقسمت ہو، اگر اس کی سیدھی ہمیشہ الٹی پڑتی ہو، اگر اس کا ہمیشہ راستے مار کھا جاتا ہو، اور اس کا بادشاہ اگر ہمیشہ پیادے سے پٹ جاتا ہو، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہکا لگایا۔ نوجوان کی بات واقعی قابل غور تھی۔ دنیا میں آخر بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمت لوگ کیسے زندگی گزاریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ دنیا کا مہنگا ترین سوال ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی ناقابل حل معمہ ہے۔ آپ بدقسمتی کو خوش قسمتی میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا فارمولہ میں اگلے کالم میں آسان طریقے سے بتاؤں گا۔